اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ جب آپ اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ وہاں سے آپ نے براق کو لیا اور جبرائیل کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جبرائیل آپ کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اب یہاں پہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تھے تو اس وقت آپ اپنے گھر میں تھے، کچھ میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، لیکن قرآن پاک میں جب سورہ بنی اسرائیل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں۔ تو اس میں مسجد حرام کا ذکر ہے، تو ان روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل میں بھی آپ کو اپنے گھر سے لے کے یا ام ہانی کے گھر سے لے کے پہلے مکہ مکرمہ گئے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے آپ کا سفر شروع ہوا ہے۔ وہاں سے آپ کا پھر سفر جو ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آپ کا معراج کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کو بتایا تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسی پریشانی کے حالت میں خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب ابو جہل نے آپ کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اے محمد سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ابو جہل نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ حضرت محمد نے بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم مکہ سے بیت المقدس گئے تھے اور ابھی تم ہمارے درمیان بیٹھے ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو کیا تم لوگوں کو یہ بات بتا دو گے جو تم نے مجھے بتائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بتا دوں گا۔ تو اس پر اس نے سب لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں سب کو آوازیں دی، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ اے محمد اب وہ بات بتاؤ ان سب کو جو تم نے مجھے بتائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا اور میں نے وہاں نماز پڑھی۔ وہاں پہ لوگوں نے مختلف طریقے سے ریئیکٹ کیا، کچھ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کچھ پریشان ہو گئے اور کچھ نے آپ سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ ایک شخص جو بیت المقدس کا جس نے سفر کیا ہوا تھا اس نے آپ سے اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے سے سوال کیے تو میں پریشان ہو گیا، لیکن اسی اثناء میں نے دیکھا کہ بیت المقدس بالکل میرے سامنے تھا، اور جو کچھ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میں اس کو سامنے سے دیکھ کر اس کو جواب دے رہا تھا۔ ابن ہشام میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے تھے جو مکہ کی طرف آ رہے تھے، اور اگر تم میں میرے پر یقین نہیں ہے تو تم ان لوگوں سے پوچھ لینا۔ اسی دوران جب یہ بات ہو رہی تھی تو اسی اثناء میں وہ قافلے مکہ میں داخل ہوئے، اور ابو جہل نے جب ان قافلوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہی قافلے ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک قریشی اسی وقت بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا کہ ابو بکر تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے کہ وہ بیت المقدس گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا۔ اسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ اسراء میں ملتا ہے، اور معراج کا ذکر جو ہے وہ آپ کو سورہ نجم میں ملتا ہے۔ جب عیسائیوں کی ادھر حکومت تھی بیت المقدس میں تو انہوں نے سلمان علیہ السلام کی جو مسجد تھی جس کو ٹیمپل وہ کہتے ہیں اس کو گرا دیا تھا، لیکن جب حضرت عمر جو ہے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے دوبارہ جو سلمان علیہ السلام کی مسجد ہے اس کو دوبارہ سے بلڈ اپ کیا تھا، اس کو دوبارہ سے انہوں نے بنایا تھا۔
معراج کے موقع پر جو نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اس کے لیے پھر جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہ ظہر کی اس وقت ظہر کا ٹائم تھا، اور یہ جو پہلی نماز تھی اس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی کہ عربی میں دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ اور جو جبرائیل علیہ السلام نے انہوں نے امامت کروائی تھی آگے، اور پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور پیچھے جو سارے صحابہ ہیں پھر وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے نماز پڑھی۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائیں، اور قرآن پاک کو آواز سے نہیں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا ہے تو عصر کی نماز ادا کی گئی ہے، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز جو ہے وہ بلند رکھی یعنی قرات کی گئی، اور آخری رکعت میں قرات جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امامت میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ یہ نمازیں جو ہے یہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ جو ہے اس وقت بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت تک جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے ہیں اس وقت تک جو آپ نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن جو ہے نمازوں کے اول وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں، اور دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ جو وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے بتایا، اور انہوں نے امامت کی ہے، اور پیچھے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے پیچھے پھر صحابہ جو تھے کھڑے ہو کے ان سب نے نماز پڑھی ہے۔ الحمدللہ معراج کا جو یہ بیان تھا یہ ابھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابھی اگلا جو سیرت النبی جو ہے اس کا ہم قدم بہ قدم کرتے آگے اس کے بارے میں مطالعہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔